الحمد للہ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا وہ واجب الوجود ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے دشمنان اسلام لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہا، اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایک یہودی نے پھلجھڑی چھوڑی، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک یہودی بغداد پہنچا، ہارون رشید کے دارالسلطنت، دارالسلام اس کا نام تھا اس زمانے میں، اور ایک چائے خانے میں بیٹھ کر اس نے مسلمانوں کے درمیان ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور اس نے کہا یہ نہیں بتایا کہ میں یہودی ہوں، مسلمان بن کر آیا، بڑی بڑی داڑھی رکھ کر، جو مسلمان کا لباس ہوتا تھا اس لباس میں، اور آگے دیکھا بہت سے لوگ چائے پی رہے ہیں، اس میں وہ بھی بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا، اسلام کی کچھ باتیں ہونے لگی، قرآن کی باتیں ہونے لگی، تو اس نے کہا کہ بھائی قرآن کی تو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ایک بات قرآن کے میرے دل میں نہیں اتر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات اتر نہیں رہی ہے؟ کہا یہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تو میں نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میں نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں روح پھونک دوں تو آدم کا سجدہ کرنا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ملائکہ، للملائکہ، قرآن میں آیت آئی للملائکہ، تو حکم تو ملائکہ کے لیے تھا، شیاطین و عبادثہ کے لیے حکم نہیں تھا، تو اس پر عذاب کیوں آیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات تیری معقول ہے، بات ایسا بڑھتے بڑھتے لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگے۔ کہا بھائی یہ بوڑھا تو بات بڑے پتے کی دے رہا ہے، حکم تو سجدے کا ملائکہ سے تھا، اور ابلیس تو ملائکہ کے صنف میں سے تھا نہیں، تو لوگ اس کے گردان میں پھنستے چلے گئے اور لوگوں کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ جب ایمان متزلزل ہو گیا اور دربار تک بات پہنچی تو ہارون رشید نے سمجھا کہ اگر یہ سب متزلزل ہو جائیں گے تو میرا تخت کہاں بچے گا، لہذا ہارون رشید نے امام موسی کاظم علیہ السلام جو ہارون کے قید خانے میں تھے ان کو ہارون رشید نے بلایا اور کہا ادرک یبن رسول اللہ، فرزند رسول آپ مدد کیجئے۔ کہا ہارون کیا مسئلہ؟ کہا ایک شخص یہاں آیا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور لوگ متزلزل ہو رہے ہیں، اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، آپ بچا لیجئے اپنے نانا کے دین کو۔ تو کہا اچھا اس شخص کو بلایا جا، اس کی دلیل ہم بھی سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو بلایا گیا، جب اس کو بلایا گیا
اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب پہنچے اور وہ یہودی تھا وہاں، تو امام نے برجستہ کہا ما تقول یا ابن الیہودیہ، اے یہودی کا فرزند کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، اس لیے کہ ابھی تک وہ اپنے کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا تھا اور یہاں حقیقت والے ہو گئے۔ کہا فرزند رسول میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ نے یہ کہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا بالکل صحیح، کہ ملائکہ سے کہا تو پروردگار عالم عذاب ابلیس پر کیوں نازل کر رہا؟ وہ تو ملائکہ میں سے تھا نہیں۔ کہا یہی تو نے سمجھا نہیں ہے قرآن کو، قرآن ہر کسو ناقص نہیں سمجھ سکتا، اگر سمجھ سکتا تو میرے نانا پیغمبر اسلام یہ نہ کہتے انی تارکن فیکم مستقرن کتاب اللہ ہے، وہی سکتی ہے بھائی کی صلوات نہیں کہا ابن رسول اللہ آپ فرمائیے کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تم نے کہاں سے یہ معنی نکال لیا کہ ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں؟ کام طریقے سے تو یہ کام نہیں، ملائکہ کا اشتقاق ہے ملک سے۔ ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ جو طاقت رکھتا ہو، اس لیے عربی میں فرما روا کو ملک کہتے ہیں، یعنی طاقت رکھنے والا عربی میں ملک کہتے ہیں، اور اسی سے ملائکہ بنا ہے۔ تو اس کے معنی فرشتے کے نہیں، اذ قال للملائکہ، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب ہم نے ساری طاقتوں سے کہا تھا سجدے کے لیے جھک جانا، ان طاقتوں میں سے ایک طاقت ابلیس کی بھی تھی۔ صلوات بھیجو محمد طاقتوں کو جھکنا چاہیے نظام الہی کے سامنے، طاقتیں سرنگو ہوگی پروردگار عالم کے سامنے۔ طاقتیں کبھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوتی، باطل کے سامنے شیاطین سرنگو ہوتے ہیں۔ اور کربلا کا واقعہ اور اس سے قبل جتنی واقعات حق و باطل کے ہیں وہ اسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا قیام بھی اسی احقاق الحق کے لیے تھا۔ آج شب دوم محرم الحرام امام حسین علیہ السلام نے میری سمجھ میں نہیں آتا کس دل سے نانا کا شہر چھوڑا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا اس شہزادے نے کس دل سے ماں کی لحظ سے جدا ہونا گوارا کیا ہوگا۔ جب مجھے یہ یاد آتا ہے جب ماں بند کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور ماں کا سفر آخرت شروع ہو رہا تھا، اور بابا نے یہ فرمایا تھا شہزادو آ کے ماں سے رخصت ہو لو، تو امام حسین نے فرمایا تھا بابا میں ماں سے اس وقت رخصت نہ ہوں گا جب تک کہ میری ماں مجھے رخصت کے لیے آواز نہ دے۔ بس حسین کا یہ کہنا تھا کہ بند کفن ٹوٹا، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، یا بنیا الیہ الیہ، جس ماں نے اتنا پیار دیا اس ماں کی قبر سے حسین کیسے جدا ہوئے؟ ارجوکم ربکم، اس کا پروردگار عالم سے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کو 28 رجب